وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو ما احل اللہ لک، جو حلال کر دیا اللہ نے آپ کے لیے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ ہم نے کل یہ سورۃ کریمہ شروع کی اور یہ پہلے آیت کی تفسیر کل شروع کی ہم نے، تو میں نے کل واضح کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حلال و حرام کا حق، تحلیل و تحریم کا حق، حکم دینے کا حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ حق مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ خالق کا اختیار ہے۔ اگر یہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیا جائے تو گویا کہ مخلوق کو خالق کا اختیار دے دیا جائے گا، اور مخلوق کا کسی کو صاحب اختیار ماننا اس معنی میں کہ وہ حلال اور حرام کر سکے، اس کے ہاتھ میں تحلیل اور تحریم ہو، تو جب مخلوق اس پر عمل کرتی ہے تو گویا کہ یہ چیز عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر خالق ہمیں حکم دے کہ یہ کام کرو، ہم خالق کا یہ حکم مانیں تو یہ اطاعت بھی ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ خالق کہے کہ یہ کام نہ کرو، اگر ہم وہ کام نہ کریں کہ ہمیں ہمارے خالق نے منع کیا ہے تو یہ چیز خالق کی اطاعت میں بھی آتی ہے اور اس کو خالق کی عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ تو حلال اور حرام میں کسی کو مستقل بذات مان لینا در حقیقت صرف اس کی اطاعت نہیں ہے بلکہ یہ اس کی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں سورہ یاسین میں، پھر جہنمی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جہنمی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے جہنمی لوگوں، تم جہنم میں کیوں گئے؟ یہ سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 53-54 کے اندر قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جسے سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا، آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے یہ رکوع،
اللہ فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ پھر قبروں سے نکلیں گے. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے. لوگ کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا. جواب ملے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ تھا، وعدہ پورا ہو گیا ہے. رسولوں نے سچ کہا تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تم نہیں مانتے تھے تو تم نہ مانتے رہو، لیکن اب یہ زندگی تو برحق ہے. یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے، رسولوں کا کہا پورا ہوا ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں ہوگی وہ مگر ایک ہی چیخ. فاذا هم جميع الذین محضرون، سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے. کافر کہتے تھے مشرک مکہ کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایک ہی چیخ ہوگی، سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج کے دن اللہ فرماتے ہیں کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. نیک لوگوں کو نیک عمل کا، برے لوگوں کو برے عمل کا. پھر اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا. نیک لوگ اپنے مشغلوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے، اور پھر وہ اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ تختوں پہ بیٹھی ہوں گی اور وہ پھل کھا رہے ہوں گے اور جو وہ چاہیں گے وہ کھائیں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں سلام آئے گا. پھر اللہ مجرموں کا ذکر کر رہے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ، تم آج مومنوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم آج الگ ہو جاؤ، تمہیں آج سزا ملے گی بڑی سخت قسم کی. پھر اللہ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، شیطان تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے. تو ان آیات کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کے پیچھے چلنا ہے، شیطان کی بات ماننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، جو جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن، اللہ نے دنیا میں ان کا ذکر کر دیا، اللہ نے ہمیں پہلے ہی ان کی خبر دے دی. اللہ فرماتے ہیں میں جہنمی لوگوں سے کہوں گا، پہلے میں ان کو الگ کر دوں گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو آج تم الگ ہو جاؤ، آج تم جنتیوں کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، تم الگ ہو جاؤ، تمہیں جہنم میں بھیجنا ہے. اور تم جہنم میں کیوں جاؤ گے؟ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے دنیا میں عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ شیطان کی عبادت سے مراد یہاں سجدہ نہیں ہے، کوئی شیطان کو سجدہ ہی کرے گا تو پھر یہ عبادت ہوگی. یہاں عبادت سے مراد شیطان کے پیچھے لگنا، شیطان کی بات ماننا، یہ شیطان کی عبادت ہے. میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، بلکہ تم میری عبادت کرو گے. یہ سیدھا رستہ ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ شیطان کی عبادت کرنے والے سارے جہنمی ہیں. لیکن شیطان کی عبادت سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ہم شیطان کو سجدہ ہی کریں، ہم شیطان کو اللہ کے اختیارات دے دیں. شیطان اللہ کے اختیارات، ہم کہیں کہ جی شیطان ہمیں بیٹا دیتا ہے، شیطان ہماری مشکلات حل کرتا ہے، ہم شیطان کو سجدہ کرنا شروع کر دیں. پرانی قوموں میں ایسے بھی بدبخت تھے اور آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے سامنے جھکتے ہیں. لیکن سارے کافر، سارے مشرک ایسے نہیں ہیں. بہت سارے مشرک ایسے ہیں جو شیطان کی اس معنی میں عبادت نہیں کرتے جس کو ہم معروف معنوں میں عبادت کہتے ہیں. تو جہنم میں شیطان کا عبادت گزار جائے گا، اور شیطان کا عبادت گزار وہ بھی ہے جو شیطان کو سجدہ کرتا ہے. اس طرح پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے اور سورج کے سامنے شیطان آ جاتا تھا، شیطان کا سر ہوتا تھا، شیطان کے سینگ ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے شیطان جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت نماز نہ پڑھو. اور اس کی وجہ بیان کی حدیث میں کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے. اصل میں اس وقت شیطان سامنے آ جاتا ہے. تو پرانی قومیں جو ہیں وہ در حقیقت سورج کو سجدہ کرتی تھیں اور در حقیقت شیطان کو سجدہ کرتی تھیں. تو ایک عبادت کی صورت یہ بھی ہے سجدہ کرنا شیطان کو. اور آج کل ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں شیطان ہمارا معبود ہے اور شیطان کو سجدہ کرتے ہیں. یورپ وغیرہ میں بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں، جو شیطان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. یہ بھی شیطان کی عبادت ہے اور یہ سب کے سب جہنمی ہے. جی اب میرے ذہن میں کوئی مخصوص گروہ تو نہیں ہے، لیکن میں سنا ہے، خبروں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، نیٹ میں بھی کئی دفعہ دیکھتے ہیں، ایسے باقاعدہ لوگ ہیں. ایک تو جادو کرنے والے لوگ ہیں اور ویسے کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا خبروں میں، سعودی عرب میں کوئی ایسا گروہ تھا
بڑا سرگرم ہو گیا تھا اور باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو اس طرف بلاتے تھے. بڑے مرد عورتوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا. یورپ میں ایسے کافی زیادہ لوگ ہیں. تو بہرحال ایسا گروہ موجود ہے، میرے ذہن میں اس کا اس وقت نام یا ان کی مخصوص صفات میرے ذہن میں نہیں ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف شیطان کو سجدہ کرنا ہی شیطان کی عبادت نہیں ہے. شیطان کی بات ماننا، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا، یہ بھی شیطان کی عبادت ہے. تو یہ کس معنی میں عبادت ہے؟ یہ وہی جو ہم کل سے ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ تحلیل اور تحریم کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو دے دینا، کسی کے پیچھے چلنا، یہ در حقیقت اس کی اطاعت بھی ہے اور اس کی عبادت بھی. اب آپ کہیں گے کہ جب کسی کی بات ماننا اس کی عبادت ہے تو گویا کہ پھر ہم رسول کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کیا کسی کی بات ماننا کسی کی عبادت ہوتی ہے؟ تو میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کسی کی ذاتی بات کسی کی ذاتی بات ماننا یہ اصل میں اس کی عبادت ہوگی، یہ اس کو رب بنانا ہوگا. لیکن اگر کوئی ہمیں اللہ کا حکم دے رہا ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہے، ہم اس لیے اس کی بات مانیں، اس کی بات اصل میں نہیں مان رہے، ہم اصل میں اللہ کی بات مان رہے ہیں. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اپنے لیے نہیں ہے، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کے لیے ہے. اسی لیے رسول کی اطاعت در حقیقت رسول کی اطاعت ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کا مطلب یہ کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں جتنے بھی رسول بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے جب وہ ہمیں دین کا حکم دیں، اللہ کی بات بتائیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاملات جو آپ نے بطور بشر سر انجام دیے، بطور دین ہمیں بتاتے ہوئے سر انجام نہیں دیے، آپ نے بطور بشر سر انجام دیے، وہ چیزیں دین کی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے لیے. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے بطور دین، بطور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، آپ کی خاموشی ہو، یہ سب چیزیں سنت ہیں. چاہے آپ کا فرمان ہو بطور دین، چاہے آپ کا فعل ہو یا آپ کی خاموشی، کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو یا آپ کے سامنے کوئی دینی کام ہو رہا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں، یہ سب چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ کام جو آپ نے بطور بشر سر انجام دیے ہیں، تو ان میں آپ کی اطاعت کرنا وہ باقاعدہ یعنی دین کا حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، آپ مختلف سفروں پر گئے، جہاد کے لیے نکلے. اس سفر کے درمیان کہیں آپ کو دیگر صحابہ کرام کے ساتھ کہیں ٹھہرنا پڑا، کہیں قضاء حاجت کے لیے جانا پڑا، کسی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے آپ سستانے کے لیے، آرام کے لیے آپ بیٹھ گئے. تو کیا اب تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیز سنت ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کرے؟ کوئی آپ نے سفر کیا ہو مدینہ سے مکہ کا، مکہ سے مدینہ کا، تو جہاں جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہو، کیا وہاں ہمارے لیے پڑاؤ ڈالنا سنت ہے؟ جہاں جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے آپ ٹھہرے ہوں اور آپ جس جگہ گئے ہوں، جس جگہ بیٹھ کر آپ نے پانی پیا ہو یا کوئی اس قسم کا معاملہ کیا ہو، تو کیا یہ چیزیں بھی امت کے لیے سنت کی حیثیت رکھتی ہیں؟ اس پہ علماء کی بحثیں موجود ہیں، علماء نے اس پہ تفصیلات بیان کی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک چیز ہوتی ہے عبادت. ان چیزوں کو علماء عادت کے اندر لے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بطور عادت، بطور بشر کیے، بطور عبادت نہیں کیے. آپ کا عبادت والا ہر کام امت کے لیے، چاہے وہ آپ نے بطور قولاً فرمایا ہو، آپ نے فعلاً کوئی کام کیا ہو بطور عبادت، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ خاموش رہے ہوں، یہ سب چیزیں سنت ہیں. لیکن وہ چیزیں جو عبادت سے متعلق ہیں، وہ چیزیں نہیں جو عادت سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب لوگ عام طور پہ دو کپڑے پہنا کرتے تھے، ایک اوپر کی چادر، ایک نیچے کی چادر. ہمارے ہاں آج کل وہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں شہروں میں بھی رواج نہیں ہے، دیہات میں بھی رواج نہیں ہے. عرب لوگوں میں زیادہ تر اس چیز کا رواج تھا. جس طرح آج ہم احرام کی چادریں پہنتے ہیں، عام عرب لوگ عام لباس بھی وہ اس طرح کا پہنتے تھے. آہستہ آہستہ
ان کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی گئی. قمیص اور باقی چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی قمیص، جبہ اور یہ چیزیں ہوتی تھی. یہ چیزیں کم ہوتی تھی، زیادہ تر اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر، دو لباس ہوتے تھے. اب آج کوئی بندہ کہے کہ آج شلوار قمیص کی بجائے، عربوں کی توپ کی بجائے، مختلف علاقوں میں مختلف ٹرینڈ ہیں لباس پہننے کے. بنگلہ دیش کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ لنگی سی باندھتے ہیں. یہ کوئی بھی چیز سنت نہیں ہے. سنت تو وہی ہے وہ جو ایک چادر اوپر کی اور ایک چادر نیچے کی، جس طرح اس زمانے کے عام عرب کیا کرتے تھے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا زیادہ تر. تو کیا اسے بھی عبادت قرار دیا جائے گا؟ اسے بھی دین قرار دیا جائے گا؟ آپ نے کبھی اس کا حکم بھی نہیں دیا. اس زمانے میں سواری کے لیے جو جو چیزیں اویلیبل تھی، گدھا، آپ نے گدھے کی سواری فرمائی، گھوڑے کی سواری فرمائی، خچر کی سواری فرمائی، اونٹ کی سواری فرمائی، پیدل بھی آپ چلے. تو کیا ان سب چیزوں کو سنت قرار دیا جائے گا؟ اگر آج گدھے کی سواری نہیں چلتی بالفرض، آج اس کی جگہ سواری کی اور صورتیں آ گئی ہیں، کیا ہم کہیں گے کہ آج ایک انسان کے پاس گاڑی ہے، جیپ ہے، وہ اسلام آباد، کراچی ہوائی جہاز پہ جا سکتا ہے، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ اس کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ گدھے پہ سوار ہو کے جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی ہے؟ ان چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. یہ چیزیں ایک دور کے عادی امور سے متعلق ہوتی ہیں. تو جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات کو نہ ہی ہم ان کے پابند ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بشر فرمائے. تو جو چیز آپ بطور بشر کریں یا آپ بطور بشر کہیں، آپ حکم بھی دیں بطور بشر ایک چیز کا، بطور نبی نہیں بطور بشر، وہ حکم بھی امت کے لیے لازمی نہیں ہوتا. اس کی مثال حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں کلاس کے اندر. اور لونڈی تھی، حضرت عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا. اسلام کا حکم یہ ہے، وہ ایک غلام کے نکاح میں تھی، وہ خوبصورت تھی حضرت بریرہ، لونڈی تھی، لیکن ان کا شوہر جو غلام تھا وہ بھی خود لونڈی تھی پہلے، تو وہ سیاہ رنگ کا غلام تھا. اب اسلامی تعلیمات یہ تھی کہ اگر ایک لونڈی آزاد ہو جائے اور وہ کسی غلام کے نکاح میں ہو تو اسے پھر اختیار ہوتا ہے، اس کا شوہر اب غلام ہے، وہ خود آزاد ہے، چاہے تو وہ غلام کے نکاح میں برقرار رہے، چاہے تو وہ نکاح فسخ کر لے، اسے یہ اختیار ہوتا ہے. اسلامی تعلیمات یہ ہے. حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے خرید کر آزاد کر دیا. حضرت بریرہ لونڈی تھی پہلے، وہ مغیث نامی سیاہ غلام کے نکاح میں تھی اور وہ بڑے محبت کرتے تھے حضرت بریرہ سے. جب حضرت بریرہ آزاد ہوئی، ان کا سٹیٹس اونچا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس غلام کے نکاح میں کیوں رہوں، میں اس سے خلاصی حاصل کرتی ہوں اور مجھے بہتر رشتہ مل جائے گا، میں تو آزاد بھی ہو گئی ہوں. تو انہوں نے مغیث سے نکاح فسخ کرنے کا ارادہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے یہ خبر پہنچائی. کہنے لگے بریرہ جو ہے وہ یہ ارادہ کر رہی ہے اور یہ شوہر بیوی کی بات چل رہی ہے. ان کے شوہر جو ہیں بڑے پریشان ہیں، مغیث، وہ اتنے پریشان ہیں کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں آنسو بہاتے پھرتے ہیں، وہ روتے پھرتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے، میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے. تو آپ جو ہے اگر بریرہ سے سفارش کر دیں مغیث کی، مغیث ان سے محبت کرتا ہے، تو وہ یہ دیکھیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، وہ آگے کہیں اور شادی نہ کریں، مغیث کے نکاح میں رہے. اصل اہمیت تو محبت کرنے والے شوہر کی ہوتی ہے. چلو اس کا سٹیٹس کم ہے، ان کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے، یہ آزاد ہو گئی ہیں، وہ غلام ہے، لیکن محبت تو کرتا ہے نا حضرت بریرہ سے. حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سفارش کر دیں بریرہ سے مغیث کی کہ وہ مغیث کے نکاح میں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت بریرہ کو اور کہا کہ تو وہ مغیث تم سے محبت کرتا ہے تو تم اس کے نکاح میں ہی رہو. تو حضرت بریرہ عرض کرنے لگی کہ آپ مجھے یہ اللہ کا حکم دے رہے ہیں، بطور نبی کہہ رہے ہیں کہ بطور بشر مجھے ایک رائے دے رہے ہیں؟ حضرت بریرہ نے آپ سے پوچھا یہ آپ کا مشورہ ہے بطور بشر کہ یہ بطور نبی آپ فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ کی ذاتی بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے. انہوں نے کہا میں اس مشورے کی پابند نہیں ہوں. انہوں نے نکاح فسخ کر لیا مغیث سے. آپ کا مشورہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے یہی تصدیق چاہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کو مشورہ دیا باقاعدہ حضرت بریرہ کو، اور آپ نے ان کو کہا کہ بہتر مجھے یہ لگتا ہے کہ تم یہ کر لو. انہوں نے تسلی کر لی اپنی، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں تو پابند ہوں. اگر آپ مجھے اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، بطور نبی کہہ رہے ہیں، بطور نبی آپ کہیں گے تو اللہ کا حکم ہوگا،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، رسول اللہ اور اللہ کا رسول یعنی بطور نبی، جب وہ فیصلہ کر دے پھر اس کے پاس اختیار نہیں رہتا. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. حضرت بریرہ نے اسی کی تسلی چاہی کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے بطور نبی یا آپ کا مشورہ ہے بطور بشر؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا بطور نبی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے. تو انہوں نے یہ رائے نہیں مانی اور آپ نے ان کو پابند بھی نہیں کیا، آپ ان پہ ناراض بھی نہیں ہوئے کہ تم نے میری رائے کیوں نہیں مانی، آپ ان پہ ناراض بھی نہیں ہوئے اور آپ خاموش رہے. تو اس سے پتہ لگا کہ تحلیل اور تحریم کا حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی یہ حق ہے بطور نبی. اللہ کا نبی ہونے کے واسطے سے اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کرتا. جب اللہ کا نبی ہونے کے واسطے سے کوئی بات کرتا ہے نبی، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے بات کرتا ہی نہیں ہے، پھر وہ اللہ کا پیغام ہمیں سناتا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس ستارے کی قسم جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، وہ خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ تو وحی ہوتی ہے جو وحی کی جاتی ہے. تو نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ وحی ہوتا ہے بشرطے کہ وہ دین کی بات ہو، بطور دین نبی بتائیں. باقی آپ کی وہ باتیں جو آپ بطور بشر کرتے ہیں وہ وحی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے کہ پانی پلا دو، کھانا دے دو، یہ چیزیں آپ کی ہر بات وحی نہیں ہوتی تھی. آپ کی ہر دینی بات، باقاعدہ علماء نے صراحت کی ہے، آپ کی ہر دینی بات وحی ہوتی ہے. یہ سوال کیے بغیر کہ آپ بطور دین کوئی بات فرمائیں، کہیں شش و پنج ہو جائے وہاں سوال ہو سکتا ہے، جیسا سبریرہ نے سوال کر لیے. آج سوال نہیں ہو سکتا. جب آج سوال نہیں ہو سکتا تو آج غالب امکان یہی ہے سارے ہی آپ کے احکامات جو بطور دین ہے وہ بطور نبی آپ نے فرمائے ہیں، الا یہ کہ کہیں صراحت آ جائے. جس طرح آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو کہا کہ تم قلم کاری ہوتی ہے پودوں میں، کھجوروں میں قلم کاری نر اور مادہ، ایک کام تو ہوا کرتی ہے، ہوا نر کی طرف سے کچھ ذرات مادہ پودوں پر لے آتی ہے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. لواقح سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو نر پودے سے ذرات مادہ پودے تک لے جاتی ہیں اور پھر یہ جو ہے وہ پودوں کے اندر آگے نسل چلتی ہے. اس کو جو ہے وہ ہمیشہ جو لوگ یہ پھل وغیرہ سبزی وغیرہ اگاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کام خود بھی کرتے ہیں تدبیر کے تحت. وہ اس کو قلم کاری کہہ لیں، عربی میں اس کو تعبیر کہتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا آپ کے دور میں صحابہ کرام کھجوروں کا ان کے ہاں بہت زیادہ تھا، یہ تو کھجوروں کی قلم کاری کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم قلم کاری کرتے ہو، تم تدبیراً یہ کام کرتے ہو، اللہ پہ توکل کرو، یہ کام نہ کرو، اس کے بغیر توکل کر لو اللہ پہ. جتنا پھل ہونا ہے وہ تم یہ تدبیر کرو گے، قلم کاری کرو گے، پھر بھی پھل ہو جائے گا. تم کہتے ہو زیادہ ہو جائے گا، نہیں کرو گے پھر بھی زیادہ ہو جائے گا. آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم کیوں کرتے ہو یہ قلم کاری نہ کرو، پیوند کاری. صحابہ کرام نے نہیں کیا. صحابہ کرام تو آگے آپ کی ایک ایک بات پر پہرا دیتے تھے اور اہمیت سمجھتے تھے. تو اس سال پیداوار بڑی کم ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پھر انتم اعلم بامور دنیاکم. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تمہاری دنیا کی امور ہیں. میں نے جو تمہیں رائے دی تھی نا، یہ ایک دنیاوی رائے دی تھی، اللہ کی طرف سے نہیں تھی. ایک دنیاوی رائے تھی، دنیا کی باتیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. تم دنیا کے معاملات میں میرے پابند نہیں ہو، تم میرے پابند دینی معاملات میں ہو. یہ میں نے تمہیں ایک دنیاوی رائے دی تھی، تم میری اس رائے کو آئندہ نہ اپناؤ، میری رائے کو چھوڑ دو. تو حدیث کے الفاظ ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور بہتر سمجھتے ہو، جیسے کرنا کر لو. آئندہ تم نے قلم کاری کرنی ہے تو کر لو، نہیں کرنی تو نہ کرو. یہ کوئی میں نے تمہیں اللہ کا حکم نہیں سنایا تھا. بڑی واضح احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ ایک آپ کی حیثیت نبوی تھی اور ایک آپ کی حیثیت بطور بشر تھی. ورنہ تو ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے تو اللہ کی باتیں جاننے کا واحد ذریعہ نبی ہے.
اللہ کسی چیز کو حلال کریں حرام کریں، وہ تو نبی کسی چیز کو حلال کرتا ہے حرام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں نے کل آپ کو سورہ اعراف کی آیت سنائی کہ نبی کا کام یہ ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی امت کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، نبی کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ نسبت تب ہے جب نبی بطور نبی یہ کام کرے، تو ورنہ اگر بطور بشر ہو تو یہ آیت بڑی واضح ہے، پوری صورت اسی بارے میں نازل ہوئی، سورہ تحریم، کہ جو اللہ نے چیز حلال کی ہے بطور بشر آپ کے پاس بھی اسے حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہ تقلید کے رد کی بہت بڑی دلیل ہے، میری نظر میں بہت بڑی دلیل ہے۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے آخر میں یہی بات کی تھی، یہی بات ختم کرتا ہوں اپنے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تقلید یہی ہوتی ہے کہ ہم علماء کی ان باتوں کو جن پر دلائل نہ ہو قرآن و سنت کے، ہم ان باتوں کو اس طرح وزن دینا شروع کرتے ہیں، جی فلاں عالم نے فرمایا ہے، فلاں بزرگ نے فرمایا ہے، اگر تو اس کی دلیل ہے تو ہم اس عالم کی اس کو اس وجہ سے نہیں مان رہے، اس باتوں کے اس عالم کی بات ہے، ہم تو دلیل کی وجہ سے اس کو مان رہے ہیں۔ یہ تو ایسے جیسے ہم نبی کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے عالم سے پوچھنا ہے، اگر ہمیں نہ پتا ہو، عالم کو پتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ ہمیں اللہ رسول کا حکم سنائے گا، تو ہمیں نہیں پتا تو ہمیں عالم سے پوچھنا ہے۔ جب ہم عالم سے پوچھتے ہیں تو ہم در حقیقت اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، عالم کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اگر عالم ہمیں کوئی ایسی بات بتائے، ہمیں پتہ لگ جائے، ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کہیں اور سے کسی اور عالم سے پتہ لگ جائے کہ ان بزرگوں نے جو بات فرمائی ہے وہ بات تو قرآن کی فلاں آیت سے صراحت سے ٹکرا رہی ہے، وہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث مبارکہ سے صراحت سے ٹکرا رہی ہے، پھر بھی ہم مصر ہیں نہیں ہم نے تو بس اپنے بزرگ کی بات ماننی ہے، تو یہ اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ کسی کی ذاتی بات ہم مانیں، نبی کی ذاتی بات کے بھی امت پابند نہیں ہے، کجا یہ کہ کسی امتی کی ذاتی بات کی امت پابند ہونا شروع ہو جائے، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو بکر عمر کیوں نہ ہو، نبی کے بعد سب سے بڑے ابو بکر عمر ہی ہے نا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک تابعی کی بحث ہو گئی حضرت عروہ کی کسی مسئلے میں، حضرت عروہ کہنے لگے کہ اے ابن عباس فلاں مسئلے میں ابو بکر اور عمر کی یہ رائے ہے۔ حضرت ابن عباس کہنے لگے اے عروہ میں تمہیں نبی کا فرمان سناتا ہوں، نبی کا فرمان یہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ابو بکر عمر کی یہ رائے ہے، تو حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائیں، میں تمہیں نبی کا فرمان سناتا ہوں، تم مجھے ابو بکر عمر سناتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، حدیث بیان کی، حدیث سے مسئلہ بیان کیا، کوئی کہنے لگا آپ کے باپ کی رائے تو کوئی اور ہے، تو کہنے لگے اپنے باپ کی پیروی کروں کہ نبی کی پیروی کروں، دین میرے باپ پر اترا تھا کہ نبی پر اترا تھا۔ یہ باتیں بڑی واضح ہیں، ہم نے علماء کی بات ماننی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے علماء سے مسئلے پوچھنے ہیں دین کے، اگر ہمیں نہ پتا ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اہل ذکر سے پوچھنا ہے، لیکن بالبینات والزبر، دلائل اور صحیفوں کے ساتھ، ہم نے دلائل کے ساتھ علماء کی بات ماننی ہے، باقی کسی عالم کی بات قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو اس کو نہیں ماننا۔ اور یہ تمام ائمہ کرام ہمارے بزرگان حدیث ہمیں بتا چکے ہیں، یہ بات تمام ائمہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، اگر میری بات دین سے ٹکرا جائے، قرآن سے ٹکرا جائے، حدیث سے ٹکرا جائے، میری بات نہ لینا، دیوار پہ مار دینا۔ کئی نے تو یہاں تک کہا، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پیشاب کر دو۔ امام عامر شاہ بھی بہت بڑے امام ہیں، 500 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے دور میں بڑے مشہور ہو گئے، ان کی رائے کی بڑا وزن تھا، تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میری بات اگر کتابوں سننے سے ٹکرا جائے اس پہ پیشاب کر دینا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی وزن نہ دینا میری بات کو۔ یہی بات تمام ائمہ کرام ہمارے سامنے کر کے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم غلو کے نام پر، اگر ہم ان کی عقیدت کے نام پر، اور ہم اگر ان کو مقام دینے کے نام پر اگر ہم کتاب و سنت کے خلاف باتوں کو بھی ماننا شروع کر دیں، تو مجھے بتائیے پھر غلو اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ یہود و نصارہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئے، عیسائیوں نے نبی کی ذات میں غلو کر کے اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اپنے علماء کی ذات میں غلو کر کے انہیں حلال اور حرام کرنے کا حق دے دیا۔ یہ غلو ہوتا ہے، یہ خدا کا اختیار انہیں دینا ہے کہ اگر ہم ان کی ہر جائز ناجائز بات کو مانیں تو یہ اصل میں انہیں خدائی اختیار دینا ہے، یہ خدائی اختیار علماء کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں جس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے
علماء وہ بات ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بتا دیں، ہم اس کے پابند ہیں، اس لیے نہیں کہ فلاں عالم نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سنا رہے ہیں۔ فقہ میں جہاں کتاب و سنت کا واضح دلیل موجود ہوتی ہے وہاں دلیل دے دیتے ہیں، جہاں کتاب و سنت کے واضح دلائل نہیں ہوتے وہاں اجتہاد کرتے ہیں۔ اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اجتہاد کرے تو اجتہاد کرنے میں ایک انسان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، اگر کوئی حاکم یا عالم اگر اجتہاد کرے اور پھر وہ صحیح بات کو پہنچ جائے، دلیل کے ساتھ اس کا اجتہاد ہو اور وہ حق کو پہنچ جائے، اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ خطا کر لے اپنے اجتہاد میں تو اسے 1 اجر ملے گا۔ اس نے کوشش کی ہے حق تک پہنچنے کی۔ لیکن جو عامی لوگ ہیں وہ اگر ایک مجتہد اپنے اجتہاد میں صحت کو پہنچ گیا ہے، اس کے پاس دلائل ہیں، تو لوگ تو اس اجتہاد کو مانیں گے۔ جو کسی نے اجتہاد کیا لیکن غلطی لگ گئی تو اس اجتہاد کو بعد والے نہیں مانیں گے، وہ اسی کو مانیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ اگر ہمارے سامنے صریح ہو جائے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آخر تک واضح نہیں ہو پاتا، دلائل دونوں طرف نہیں ہوتے، بڑے مبہم ہوتے ہیں، ہم ایسے مسائل کو اجتہادی مسائل کہتے ہیں۔ ایسے مسائل میں زیادہ انسان کو بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں قسم کی رائے اجتہادی ہوتی ہیں، اس پر عمل کر لو، اس پر عمل کر لو، ٹھوس دلیل واضح دلیل کسی طرف بھی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ وہاں ہے جہاں ایک طرف واضح دلیل ہے اور ایک طرف دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں ائمہ کرام، ان تک جو ہے قرآن ساری حدیثیں نہیں پہنچی تھی۔ ہم ائمہ کرام کو بالکل بلیم نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جی علماء کرام نے تو جو محنت کر سکتے تھے، ان کا تو بڑا احسان ہے امت پر، انہوں نے امت تک دین پہنچایا ہے، دین سمجھایا ہے امت کو۔ لیکن ہم کہتے ہیں علماء معصوم نہیں ہیں، جو ان کی غلطی ہے اس غلطی پر ہم نے جو ہے وہ ہم غلطی کو بھی دین سمجھنا شروع کر دیں، یہ تقلید ہو جائے گی، اور خاص طور پہ تقلید شخصی، کسی ایک کو ہم خاص کر لیں۔ تو جب نبی کو یہ حق حاصل نہیں، نبی کی ذاتی بات کو، تو یہ حق کسی امتی کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی امتی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت عمر کی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر نے، باقاعدہ علماء نے بحث کی ہے، کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ اب صحابہ کو پتہ تھا، صحابہ آپ کے ساتھ جہاد کرتے تھے، آپ کے ساتھ سفروں میں، عمرے میں، حج میں شریک رہے، صحابہ کو پتہ تھا کہ فلاں حج کے سفر میں، فلاں عمرے کے سفر میں، فلاں جہاد کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام کو پتہ تھا۔ اب صحابہ کرام اس کی پابندی کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بعد میں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آپ کی ان چیزوں کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ موجود ہے روایات میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ جاتے ہوئے وہاں ٹہنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ نے ٹہنی کی وجہ سے سر نیچے جھکا لیا اور سر جھکا کر گزرے، اب بعد میں کبھی حضرت عبداللہ بن عمر نے سفر کیا، وہاں ٹہنی کاٹ دی گئی، درخت تھا وہ کاٹ دیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر وہاں بھی کوشش کرتے تھے میں سر جھکا کر گزروں، اور وہ کیا کہتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کرتا ہوں۔ وہ بھی اس کو دین نہیں سمجھتے تھے، اس کو نبی کی محبت میں کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو نبی کی محبت میں کرے اس سے اجر مل سکتا ہے، یہ اس نے دین پر عمل نہیں کیا، اس کو نبی سے محبت کا اجر ملے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، ایک دفعہ حضرت انس کے سامنے سالن لایا گیا، حضرت انس بن مالک آپ کے خادم خاص تھے، ان کے سامنے سالن لایا گیا، تو حضرت انس جو ہے نا وہ کدو کا سالن تھا، اس میں سے کدو تلاش کر کے چن چن کے کھانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو جو ہے یہ کدو چن چن کے کھا رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ کدو چن چن کے کھا رہے تھے۔ یہ محبت ہے صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز تباً پسند ہے، تو صحابہ کرام کو وہ چیز تباً پسند ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے نبی کی محبت میں اس چیز کو پسند کرنا شروع کر دیا باقاعدہ۔ حضرت انس باقاعدہ یعنی انہوں نے کدو کو اپنی پسند بنا لیا باقاعدہ، جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھا رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز دین نہیں ہے، یہ ایک بشری چاہت ہے، پسند ناپسند ہے۔ تو حضرت انس جو ہے نا کدو کو پسند کرنا شروع ہو گئے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر اس طرح کی چیزوں پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا نبی سے محبت کا۔ ایک بندہ نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ نبی کے عادی امور کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ وہ چیزیں دین نہیں ہوتی۔ دین وہ ہوتی جو بطور دین آپ
آپ فرمائیں. چلیں تھوڑا سا آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. میں کل وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے. دو قسم کی روایات آتی ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں اس کا شان نزول ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی لونڈی تھی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے. حضرت حفصہ کے گھر میں جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں لونڈی سے تعلق قائم کیا ہے، تو وہ ناراض ہوئی، شکوہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں آئندہ اپنی اس لونڈی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتار دی کہ اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے لونڈی سے تعلق، تو آپ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے. ایک یہ شان نزول ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، ابھی بیان کر دیتا ہوں اذان کے بعد. تو ایک دوسرا شان نزول بھی ہے شہد، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ نے ایک دفعہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا بعض بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. دونوں حدیثیں بیان کرتا ہوں نماز کے بعد. تو فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی کیوں آپ حرام کرتے ہیں ما احل اللہ لک، اسے جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی بیویوں کی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. تو یہ کیا چیز اللہ نے حلال کی، نبی نے حرام کی اپنے اوپر؟ یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ مشہور مفسر ہیں تابعین میں سے، وہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، فرماتے ہیں کان حرم فتاته القبطیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا اپنی لونڈی جو قبطی لونڈی تھی، قبطی جو مصر سے آئی تھی. مصر کے بادشاہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے تو بعض بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، بعض بادشاہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے کوئی تحفے تحائف بھیجے، اور بعض نے باقاعدہ آپ کا خط پھاڑ دیا کس طرح. تو یہ آپ کو جو ہے وہ ہبہ کی گئی، آپ کو گفٹ میں یہ ملی. یہ ماریہ قبطیہ ان کا نام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی قبطیہ کو، جو قبطی لونڈی تھی، جو آپ کے بیٹے کی ماں تھی، ام ولدی ابراہیم، آپ کے بیٹے ابراہیم کی ماں تھی، جن کا نام ماریہ تھا، یقال لها ماریہ، فی یوم حفصہ، حضرت حفصہ کا دن تھا. وہ حضرت حفصہ کے باری کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ قبطیہ لونڈی تھی، اس کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا. پھر حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا. وَأَسَرَّ ذَلِكَ إِلَيْهَا، اور اسی بات کو آپ نے پوشیدہ طور پر کہا. اسر، ایک چیز کو پوشیدہ طور پہ کہنا، آپ نے یہ بات پوشیدہ طور پہ کہی تھی حضرت حفصہ کو. جب حضرت حفصہ نے شکوہ کیا آپ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ چلو تم کیا راضی نہیں ہو کہ میں آئندہ اس کے پاس نہ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں راضی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوشیدہ طور پہ یہ بات کہی اور آپ نے فرمایا تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. فَأَطْلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةَ، حضرت حفصہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہ رکھا بلکہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی. وَكَانَتَا تَظَاهَرَانِ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو دونوں تھیں حضرت عائشہ حضرت حفصہ، ان دونوں کا آپس میں ایکا تھا. سوکن ہوتی ہیں تو سوکنوں میں بعض سوکنے آپس میں ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، دوسروں سے مخالفت ہوتی ہے، تو یہ دونوں مل جاتی تھی. دونوں کا مقام بھی تھا، دونوں حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، دونوں کے باپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وزیر. تو حضرت عائشہ سے آپ کو محبت بھی بہت زیادہ تھی، تو یہ دونوں مل جاتی ازواج مطہرات اور باقی بیویوں پر غالب آ جاتی تھی. یہ دونوں مل کر، یہ دونوں ازواج مطہرات تظاہرانی غالب آ جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی عورتوں پر اپنے ایکا اور اپنے اتحاد کی وجہ سے. تو حضرت حفصہ نے اسی دوستی کے اندر حضرت عائشہ کو بتا دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں. احل اللہ له ما حرم علی نفسه، تو اللہ نے حلال کر دیا آپ کے لیے جو آپ نے اپنے آپ پر حرام کیا. فامر ان یکفر، پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کفارہ ادا کریں. عن یمینہ، اپنی قسم کا، آپ نے قسم کھائی تھی اصل میں،
حضرت حفصہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے قسم کھا لی ان کے سامنے کہ اللہ کی قسم میں آئندہ ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے یہ جو قسم کھائی ہے اب آپ اس قسم کا کفارہ دیں. قسم آپ نے صحیح نہیں اٹھائی، جو اللہ نے حلال کیا آپ اسے حرام نہیں کر سکتے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. اللہ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ اس کا کفارہ ادا کریں، پھر آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا. وعوتب فی ذلک، اور آپ کو اس بارے میں عتاب کیا گیا، اس بارے میں سرزنش کی گئی. فقال، تو اللہ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو حلال کرنا فرض کر دیا ہے. اگلی آیت یہ ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو حلال کرنا فرض کر دیے ہے. اللہ تمہارا مولا ہے، وہ جاننے والا حکمت والا ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ حسن کہا کرتے تھے، حضرت حسن بصری کبار تابعین میں سے، وہ فرمایا کرتے تھے حرمھا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا اپنے اوپر. فجعل اللہ فیہا کفارۃ یمین، تو اللہ نے اس میں قسم کا کفارہ ڈال دیا آپ پر، تو آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا. اچھا، یہ مختصر حدیث ہے. یہی حدیث تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قلت لعمر بن الخطاب، میں نے عمر بن الخطاب سے کہا من المرأتان، دو عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ حضرت حفصہ. یہ دو عورتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ ہم پڑھتے ہیں ابھی، آگے دو عورتوں کا ذکر آ رہا ہے. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا یہ جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 3-4 میں دو عورتوں کا ذکر ہے، یہ دو عورتیں کون سی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا عائشہ و حفصہ، یہ عائشہ اور حفصہ تھی، ایک ابو بکر کی بیٹی ایک میری بیٹی. اور معاملہ شروع ہوا تھا ابراہیم قبطیہ سے، ماریہ قبطیہ سے، جو ابراہیم کی والدہ تھی، لونڈی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصابہ النبی صلی اللہ، حضرت عمر فرما رہے ہیں اصابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت حفصہ فی یومہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچے تھے حضرت ماریہ کو حضرت حفصہ کے گھر میں حضرت حفصہ کے دن. لونڈی کی باری نہیں ہوتی، لونڈی کا دن مقرر نہیں ہوتا، لونڈی کا حق آزاد عورت کی طرح نہیں ہوتا. تو آپ نے بیویوں کی باریاں مقرر کی ہوئی تھی، تو لونڈی سے شوہر کے لیے تعلق قائم کرنا جائز ہے، لونڈی کے لیے آپ نے باری مقرر نہیں کی تھی، تو آپ نے حضرت حفصہ کے گھر حضرت حفصہ کے دن ان سے تعلق قائم کر لیا حضرت ماریہ سے. فوجدت حفصہ، حفصہ نے آپ کو پا لیا. فقالت، حضرت حفصہ کہنے لگی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، لقد جئت الی شیئا ما جئت الی احد من ازواجک بمثلہ، آپ ایسی بات کو آئے ہیں میرے پاس جو آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس اس حالت میں نہیں آئے. یعنی میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے جو کسی دوسری بیوی کے ساتھ نہیں ہوا، کہ آپ نے میری باری میں آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنی لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے. ایک شکوہ کیا حضرت حفصہ نے، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی بیویاں تھیں، وہ بھی شکوہ کر لیتی تھیں. فی یومی، میرے دن میں، حضرت حفصہ کہنے لگی میرے دن میں یہ معاملہ ہوا. وفی دوری، یہ میرا دور تھا، میرا دن تھا، میری باری تھی، دور کا مطلب باری، میری باری تھی. وعلی فراشی، میرے بستر پر. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ترضین ان احرمها فلا اقربها، کیا تم راضی نہیں ہوتی کہ میں اس کو حرام کر لوں اپنے اوپر، پھر میں اسے کبھی قریب نہ جاؤں؟ قالت بلا، کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں اس پہ راضی ہو جاؤں گی. فحرمها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا. کیسے حرام کیا؟ قسم کھا کر. وقال، اور آپ نے فرمایا لا تذکری ذلک لاحد، اے حفصہ تم نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا، باقی ازواج مطہرات سے ذکر نہ کرنا. فذکرتہ لعائشہ، انہوں نے حضرت عائشہ سے ذکر کر دیا اپنی دوستی کی وجہ سے. فاظہرہ اللہ علیہ عز وجل علیہ، اللہ نے یہ بات نبی کو بتا دی وحی کے ذریعے کہ حفصہ کو آپ نے جو ایک راز دیا تھا، ایک راز کی بات تھی، تو وہ انہوں نے کھول دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتار دی، یہ آیتیں 3-4 اکٹھی آیتیں ہیں، اللہ نے ساری آیتیں اس موقع پر اتاری. فبلغنا، ہمیں یہ بات پہنچی ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر یمینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، وَأَصَابَ جَارِيَّةً، اور پھر آپ دوبارہ اپنی لونڈی کے پاس آنا شروع ہو گئے. اللہ نے حلال کیا تھا تو آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اسے حرام تو نہیں کر سکتے تھے. تو ایک شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. یہ میں نے آپ کو تفسیر تبری سے بیان کی ہے، تفسیر تبری میں حدیثیں بھی ہیں، یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے، صحیح حدیث ہے. تو ایک اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے.
اس آیت کا شان نزول جو دوسرا بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، شہد والا، یہ بھی شان نزول ہو سکتا ہے، یہ بھی شان نزول ہو سکتا ہے، دونوں واقعات ہو سکتے ہیں، دونوں واقعات قریب قریب ہوئے ہوں گے، تو دونوں واقعات کے بارے میں یہ آیت اتر آئی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب عسلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے، عند زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت جحش کے ہاں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر جاتے تھے روزانہ، آپ جس بیوی کی باری ہوتی اس بیوی کے پاس آپ عشاء کی نماز کے بعد جاتے اس کے گھر میں، لیکن عصر کے بعد آپ اب اپنی ہر بیوی کے گھر میں کچھ کچھ دیر کے لیے جاتے، اور حضرت زینب کے گھر کچھ زیادہ بیٹھتے، وہاں شہد پیا کرتے تھے۔ یہاں تھوڑی سی حدیث مختصر ہے، یہ حدیث دیگر کتابوں میں تفصیل سے بھی آئی ہے۔ وَيَمْكُسُ عِنْدَهَا، اور آپ وہاں ٹھہرتے زیادہ دیر، کچھ دیر زیادہ۔ فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، اتفاق کر لیا میں نے اور حفصہ نے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ان کے آپس میں دوستی تھی، تعلق تھا زیادہ، میں نے اور حفصہ نے، واطیتو کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ایکا کر لیا، ہم نے طے کر لیا، عن ایتنا دخل علیہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی پر بھی آئے، کسی کے پاس بھی آئے تو وہ کہے گی اکلت مغافیر، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر وہ بوٹی ہے جو اس درخت پر ہوتی، جس درخت پہ شہد کے مکھی شہد کا چھتا لگاتی ہے، اس درخت پہ ایک بوٹی ہوتی جس کی بدبو ہوتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ انی اجد منک ریح مغافیر، میں آپ سے مغافیر کی بدبو پا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے طے کر لیا ہمیں بدبو آئے یا نہ آئے، ہم نے یہی بات کہنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، آپ نے فرمایا اللہ، جب آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت حفصہ کے پاس گئے، دونوں نے یہ بات کہی، آپ کہنے لگے نہیں، ولکننی کنت اشرب عسلا، میں تو شہد پیا کرتا تھا حضرت زینب کے ہاں، میں تو شہد پی کے آیا ہوں، فلن اعود له، پھر آپ نے کہنا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ مقصد ان دونوں بیویوں کا یہی تھا کہ وہاں زیادہ دیر لگتی ہے تو وہاں آپ زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ قد حلفت، آپ نے قسم اٹھا لی، آپ نے فرمایا میں نے قسم اٹھا لی آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ لا تخبری بذلک احد، آپ نے فرمایا تم نے اس بات کی کسی کو خبر نہیں دینی۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور وہ جو دوسرا واقعہ حضرت باجیہ قبطیہ والا وہ بھی صحیح ہے، دونوں چیزیں حلال ہیں، تو انسان ان چیز جو اللہ نے حلال کی ہو ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ کیا آپ اپنی بیوی کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں نبی کو کہ آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، اور یہ ایک تنبیہ ہے نبی کے لیے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہوئے اس تنبیہ کے اندر ہی اللہ فرما رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی کے ساتھ انداز ہے، اور یہ انداز آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ دیکھیں گے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے بعض باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا، جیسے یہ مقام ہے۔ ایک موقع پر آپ نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے آپ سے اجازت مانگنا شروع کی، میرا یہ مسئلہ، یہ آپ ناراض ہو گئے، آپ نے ناراض ہو کر منافقین کو اجازت دینا شروع کر دی۔ ایک بندہ آتا ہے جی میرا یہ مسئلہ، میں نہیں جا سکتا جنگ تبوک میں، آپ کہتے ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، آپ کہتے یہ بندہ نہیں جانا چاہتا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نہ جائے، یہ ہمیں آگے جا کے بھی خراب کرے گا، آپ ناراض ہو گئے اس کو، آپ کہتے تم نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، آپ نے کیوں اجازت دی ان لوگوں کو حتیٰ کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ نے لوگوں کو اجازت دینا کیوں شروع کر دی؟ لیکن وہاں بھی انداز دیکھیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، وہاں اللہ نے شروع میں فرما دیا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ کیوں آپ نے اجازت دی؟ حتیٰ کہ آپ تحقیق کر لیتے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، انداز بڑا ہی جو ہے وہ مشفقانہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرما دیتے ہیں اللہ نے معاف کر دی ہے، اللہ نے اس کو درگزر کر دیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلی پیچھے ساری باتیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنا، یعنی جو قسم غلط کھا لی جائے اس قسم کو کھولنا۔ قسم کو کیسے کھولا جاتا ہے؟ کفارے کے ذریعے۔ اللہ نے تمہارے اوپر قسم کا کفارہ لازم کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ دیا۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، وہو العلیم الحکیم، وہ بہت جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ باقی انشاءاللہ کریں۔ سبحان اللہ۔